بحرین کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کا آغاز تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں دلمون تہذیب سے ہوتا ہے، جو اس وقت دنیا کی ایک بڑی تجارتی اور ثقافتی تہذیب سمجھی جاتی تھی۔ دلمون کو سمندری راستوں کی وجہ سے ایک جنت کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ سمندر کے راستے دوسرے ملکوں سے جڑتے تھے۔ وہ موتیوں اور تانبے کی تجارت میں خاص شہرت رکھتے تھے اور ان کے تجارتی راستے قدیم میسوپوٹامیا یعنی موجودہ عراق اور وادی سندھ یعنی موجودہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں جوڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دلمون تہذیب کو مشرق اور مغرب کے درمیانے ذل کہا جاتا ہے۔ بحرین میں آج بھی ہزاروں قبریں اور بڑے بڑے ٹیلے ملتے ہیں جو اس تہذیب کی عظمت کی خاموش کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کے پاس موتیوں اور دھاتوں کا وسیع کاروبار بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بحرین پر ایک کے بعد ایک طاقت قابض ہوتی رہی۔ کبھی اسیرین آئے، کبھی یونانی آئے تو کبھی فارسی حکمران یہاں قابض ہو گئے۔ ہر طاقت نے اپنے رنگ اس خطے پر ڈالے۔ یونانیوں کے دور میں یہاں یونانی ثقافت کے اثرات آئے، فارسیوں کے دور میں فارسی زبان اور تہذیب نے اپنا نشان چھوڑا، لیکن بحرین نے ہر دور میں اپنی اہمیت برقرار رکھی، کیونکہ یہ خطہ خلیج فارس میں تجارتی راستوں کے درمیان ایک مرکزی مقام رکھتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں بحرین کی قسمت یہ ایک نیا موڑ لیا جب اسلام کا پیغام یہاں پہنچا۔ بحرین وہ پہلا عرب علاقہ تھا جس کے حکمران نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی۔ اسلام کے آنے کے بعد یہ خطہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اس دور میں بحرین کی ثقافت اور معاشرت اسلامی تعلیمات سے جڑ گئی اور یہاں کے لوگوں نے دین اسلام کو دل سے اپنایا۔ اسلامی خلافت کے مختلف ادوار میں بحرین کبھی عباسیوں، کبھی امویوں اور کبھی دیگر مسلم حکمرانوں کے زیر اثر رہا، لیکن اس خطے نے ہمیشہ اپنی اسلامی شناخت برقرار رکھی۔ پھر 16ویں صدی میں بحرین پر پرتگالیوں نے قبضہ کیا۔ ان کا مقصد خلیج فارس اور ہرمز کے تجارتی راستوں کو اپنے کنٹرول میں لینا تھا تاکہ وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت پر قابض ہو سکیں۔ پرتگالیوں نے سخت اور ظالمانہ حکمرانی کی، جس کی وجہ سے عوام میں شدید نفرت پھیلی۔ بحرین کے لوگوں نے پرتگالیوں کے خلاف بغاوت کی اور بالآخر 17ویں صدی میں انہیں اس خطے سے نکال دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد بحرین نے کچھ عرصے کے لیے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کے بعد بھی یہاں کی کہانی ختم نہ ہوئی۔ 1783 میں قطر سے آنے والے آل خلیفہ خاندان نے بحرین پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ آل خلیفہ خاندان نے نہ صرف اپنا اقتدار مضبوط کیا بلکہ آج تک یہی خاندان بحرین پر حکومت کر رہا ہے۔ 19ویں صدی میں آل خلیفہ کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا، کیونکہ ایک طرف سے فارسیوں کا دباؤ تھا اور دوسری طرف عثمانی سلطنت کا اثر بھی بڑھ رہا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے آل خلیفہ نے برطانیہ سے معاہدے کیے اور یوں بحرین ایک برطانوی محافظ ریاست بن گیا۔ اس دور میں برطانیہ نے بحرین کو اپنے تجارتی اور فوجی مفادات کے لیے استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی ملک میں کچھ جدیدیت بھی آئی۔ اسکولوں، سڑکوں اور نئی سہولتوں کی بنیاد رکھی گئی، مگر عوام کے دل میں آزادی کی تڑپ بھی بڑھتی گئی۔ بحرین کی تاریخ میں ایک اور اہم موڑ 1932 میں آیا جب یہاں تیل دریافت ہوا۔ یہ پورے عرب خطے کا پہلا ملک تھا جس میں تیل نکالا گیا۔ تیل کی دریافت نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ بحرین تیزی سے ترقی کرنے لگا اور دارالحکومت منامہ ایک جدید شہر میں تبدیل ہو گیا، لیکن تیل کے ساتھ ساتھ عوام میں شعور بھی بڑھا اور وہ آزادی کے خواب دیکھنے لگے۔ بالآخر 1971 میں بحرین نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آزادی کے بعد بحرین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی معیشت صرف تیل پر منحصر نہیں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے بینکاری، فنانس اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ جلدی بحرین خلیج کا ایک اہم مالیاتی مرکز بن گیا، جہاں دنیا بھر کی کمپنیاں آ کر کاروبار کرنے لگیں۔ لیکن بحرین کی تاریخ یہاں بھی رکتی نہیں۔ 2011 میں عرب بہار کی تحریک کے دوران بحرین میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے۔ عوام نے زیادہ جمہوریت اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ ان احتجاجوں نے حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کچھ تبدیلیاں لانا پڑیں۔ آج بحرین ایک ایسا ملک ہے جو اپنی قدیم تاریخ، اسلامی ورثے اور جدید ترقی کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔